صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ آج جہاد کے بارے میں احادیث مبارک آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جہاد کے درجات اور اجر و ثواب کیا ہے۔ میرے آقا نے جہاد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اور آپ سے کہا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں کون سا عمل افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ آپ سے کہا گیا پھر کون سا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ سے عرض کیا گیا پھر کون سا عمل ہے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا حج مبرور، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ آج لوگ جہاد کو سیاسی جملے میں لے آتے ہیں، حالانکہ جہاد بھی عبادت ہے، اور جہاد کافروں سے لڑنا یہ عبادت ہے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اور اسلام کی سر بلندی کی خاطر جہاد کرنا یہ افضل ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت عبد الرحمن بن جبران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پیر اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوئے، اللہ ان پیروں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں جس کے پاؤں چلتے ہیں اور اس سے گرد و غبار لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیروں کو جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکے گی اس کے پاؤں کو۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آنکھ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نکال دی گئی، اور دوسری وہ آنکھ جو جاگتی رہی، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہی۔ تیسری روایت کے اندر آتا ہے، امام مسلم، امام ترمذی، امام حاکم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ اگر آپ جنت لینا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو جہاد کے لیے اتر جاؤ۔ اگر جہاد کی طاقت رکھتے ہو تو جہاد کرو۔ جس طرح آج یہ وقت ہے، آج ہمیں یہ موقع ہے، اور جو طاقت رکھتا ہے فلسطین مسلمانوں کے ساتھ جا کے لڑنے کی، تو میں کہتا ہوں چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں، چاہے مصری مسلمان ہوں، چاہے کشمیری مسلمان ہوں، اور چاہے لبنان کے مسلمان ہوں، چاہے سعودی عرب کے مسلمان ہوں، یہی موقع ہے کہ اگر جنت لینا چاہتے ہو اور جاؤ اور بیت المقدس کی خاطر اور فلسطین مسلمانوں کے ساتھ جا کر
काफिरों के साथ जंग लड़ो, क्योंकि जंग लड़ोगे जब शहीद हो जाओगे और सीधा तुम्हें अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम तिबरानी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है, जो कौम जिहाद को तर्क कर देती है अल्लाह उस पर आम अजाम भेजता है। इमाम बहकी ने हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग दुनियादारी और रुपए और पैसे की खातिर जिहाद को छोड़ देता है और जिहाद को तर्क कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर मुसीबतें नाजिल फरमाता है। जब तक वो अपने दीन की तरफ रुजू न करे वो मुसीबतें उन सर दूर नहीं होती, यानी दूर नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला। जब तक वो दीन पर रुजू नहीं करेगा, जब तक वो जिहाद की तरफ रुजू नहीं करेगा, उस वक्त तक उस कौम पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होता रहेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई फ़लस्तीन मुसलमानों की मदद फरमाए और फ़लस्तीन मुसलमानों की कामयाबी अता फरमाए। और फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए हमारी ये दुआ है जो शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।